ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جس میں اختلاف ہو۔ 97-98% چیزیں وہ ہیں جس میں تمام مسلمان متحد ہیں۔ ہم جو اتحاد کی بنیادیں ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور جو اختلاف ہے اس میں ہم خود اپنی رائے پر عمل کریں اور دوسروں کو اجازت دیں کہ وہ اپنی رائے پر عمل کریں۔ اور ہماری جو ہمسایہ قوم ہے، جیسے یہاں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی بھائی چارہ قائم کریں۔ ہم ان کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں فرمایا، دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، اور بعض روایتوں میں ہے وَأَعْرَاضُهُمْ كَأَعْرَاضِنَا، ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو کی طرح ہے۔ ہم اس جذبے کے تحت اس سماج میں زندگی گزاریں۔ انسانی نقطۂ نظر سے جتنے احکام ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا۔ اسلام نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور اگر کوئی غیر مسلم بزرگ ہو تو ان کے ساتھ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے اور غیر مسلم بہن کے تئیں بھی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اس میں پڑوسی کی تفصیل نہیں ہے، بھوکا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جیسے مسلمانوں کے لیے صدقے کا ثواب ہے، حضرات علماء یہاں موجود ہیں، نفل صدقہ، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب صدقہ بھی غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، قربانی کا گوشت غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسلام کی تعلیم میں انسانیت کی جو رعایت ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو بہتر سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، ہم اس کو برتیں۔ آپ حدیثوں میں پڑھیں، غیر مسلم بھائی بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارے قرب و جوار میں ہاسپٹل ہے، اس میں بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کبھی ان ہاسپٹلوں میں گئے کہ بھائی یہاں جو مریض ہیں ذرا ان کی عیادت کر دیں، ان کی دلداری کر دیں؟ کبھی ہمیں اس کی توفیق ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مہمان نوازی کی اور غیر مسلموں کے لیے، اور کس شان سے کی۔ قبیلہ بنو نجران کے عیسائی آئے، 1 مہینہ حضور کے پاس رہے۔ اس زمانے میں گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتے تھے، لاجنگ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ تھی وہیں ان کے قیام کا نظم کیا، ان کے رہنے کا بھی اور ان کے کھانے پینے کا بھی اور ان کے سونے کا بھی، آرام کا بھی۔ یہ جو آج کچھ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر کے دوریاں پیدا کر دی ہیں، ہم ان دوریوں کو دور کریں۔ ہم اپنے ہمسایوں کا انتظار نہ کریں کہ جب وہ ہماری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تب ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ نہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ تو یہ 2 بنیادی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد فرمایا۔ پہلا کام مسلم سماج کو جوڑنا، اور دوسرے جو ہمسایہ غیر مسلم کمیونٹیز ہیں ان سے اچھے روابط قائم کرنا۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پروپیگنڈے کا جواب عمل سے دیا جا سکتا ہے۔ لوگ نفرت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جب ہم محبت کا سلوک پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس پروپیگنڈے کا اثر ختم ہوگا۔ دوسرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ابھی آپ نے سنا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں صرف نماز ہی نہیں پڑھوائی، آپ نے وہاں تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا۔ دینی تعلیم بھی اس میں ہوتی تھی
اور بڑی تعداد میں ہوتی تھی، بورڈنگ بھی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ 200 لوگ بیک وقت بورڈنگ میں ہوتے تھے، اور مختلف اوقات میں 80 صحابہ ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ٹیچر ان میں تقرر کیا تھا۔ اور اس زمانے کی جو ماڈرن ایجوکیشن تھی وہ دو چیزیں تھی۔ عرب لکھنا نہیں جانتے تھے، تو لکھائی اور لکھی ہوئی چیزوں کی پڑھائی، یہی اس زمانے کی سب سے بڑی عصری تعلیم تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی۔ اور دوسرے، عرب عربی زبان کے علاوہ کسی زبان سے واقف نہیں تھے، وہ دوسری زبان کو زبان ہی نہیں مانتے تھے، دوسری زبان بولنے والوں کو عجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم کیا اور صحابہ کو تعلیم دی کہ وہ دوسری زبانیں بھی حاصل کریں۔ ابھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ہدایت پر اب اس زمانے کی 12 زبانیں سیکھی۔ تو آپ نے مسجد نبوی کو دینی تعلیم کا تو مرکز بنایا ہی، لیکن آپ نے عصری تعلیم پر بھی توجہ دی۔ آپ نے ابھی سنا کہ اس وقت جب کہ مکے میں مسلمان بھوکے رہ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ سگانے کی، چولہا سگانے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی اس پر گزر ہوتا تھا۔ اگر مکے کے جو لوگ، انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور وہ قید کیے گئے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے کہ تمام لوگ مالی فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کریں، ضرور مکے کے لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ان میں جن لوگوں کو لکھنا اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا آتا ہو، وہ ہمارے 10 بچوں کو، 10 نوجوانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ ہے۔ حضور نے کیا تعلیم دی؟ حضور نے یہ تعلیم دی، فاقہ کرو، پیٹ کاٹو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہ ہونا۔ اور صرف دینی تعلیم کے لیے فاقہ نہیں کرنا ہے، عصری تعلیم کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے، اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی فاقہ کو دوبارہ کرنا ہے۔ آج مسلمان جو تعلیم میں پیچھے، اس کا تجزیہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی معاشی حالت کمزور ہے، مگر یہ معاشی کمزوری صرف تعلیم میں ظاہر ہوتی ہے، شادی میں ظاہر نہیں ہوتی۔ شادی بیان میں آپ دیکھیے، جلسے جلوس میں دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا، اور اس میں لڑکیوں کی تعلیم بھی شامل تھی۔ ابھی آپ نے سنا اور میں نے بتایا کہ اسلامی تاریخ کی پہلی طالبہ، پہلی اسٹوڈنٹ ایک خاتون ہیں، ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفصیل نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، لندن میں ہندوستان ہی کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب، انہوں نے مسلمان خواتین پر ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے۔ کتنے؟ 6000 عورتوں کا ذکر ہے اس میں، 10,000 خواتین کا ذکر، اور اس میں بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی ہے۔ حضور نے اتنی زیادہ ان کی تعلیم کو اہمیت دی، اور ہم نے لڑکیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ یہ جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم بھی دیجیے، اور میں کہتا ہوں عصری تعلیم بھی دیجیے۔ اگر آپ تعلیم دیں گے اپنے بچیوں کو، ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا، وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کا شرمناک قدم نہیں اٹھائیں گے، وہ خودکشی نہیں کریں گے، وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے۔ اگر ان پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ ان کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، تو وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے عزت و آبرو کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزاریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا پیغام ہے جو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیا۔
انسانی اتحاد، اسلامی اتحاد اور تعلیم۔ اور چوتھی بات یہ ہے، یہ بات تو ہم لوگوں کو یاد ہے کہ حضور نے مسجد نبوی بنائی، یقین بنائی، اور یہ بھی کچھ علماء کے کہنے کی وجہ سے یاد ہو گیا ہے کہ حضور نے اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی بنایا تھا۔ لیکن ایک بات ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، جیسے حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ویسے ہی آپ نے سوق المدینہ، مدینہ مارکیٹ کی بنیاد رکھی۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں سمت قبلہ میں ایک عمارت بنی ہوئی ہے، مارکیٹ ہی ہے وہ، پہلے اس میں کھجور کی مارکیٹ تھی، وہ وہی جگہ ہے کہ جس کو حضور نے سوق المدینہ بنایا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی۔ اس وقت مدینے کا کاروبار اور وہاں کی تجارت یہودیوں نے، اور خاص کر یہودیوں کے قبیلہ بنو قینقاع کے ہاتھ میں تھی۔ وہاں جب مدینے کی مسلمان خواتین گئیں، ان کے ساتھ بے توقیری اور بے آبروئی کا واقعہ پیش آیا۔ تو ہم لوگ تو ایسے واقعے پر صرف احتجاج کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آلٹرنیٹ مسلمانوں کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل دیا، اور آپ نے مدینہ مارکیٹ کی بنیاد رکھی اور صحابہ کو ترغیب دی کہ وہ اپنا مال اس مارکیٹ میں رکھیں اور یہاں سے اپنا مال اٹھائیں۔ اور اتنی توجہ تھی آپ کی اس مارکیٹ پر کہ آپ نے اس مارکیٹ کے لیے انسپیکٹر بھی مقرر کیا، جو مارکیٹ میں گھوم گھوم کر مال دیکھتا تھا، کہیں کوئی ردی مال، ناکارہ مال، ایکسپائر مال تو نہیں دیا جا رہا ہے گاہکوں کو۔ اور کس کو حضور نے اس میں مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو، جو بہت سخت اصولی آدمی تھے، گھومتے تھے اس پر۔ اور اگر کسی کھجور کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا گیا، گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا گیا، اوپر دیکھا اچھا پھل ہے، نیچے خراب پھل ہے، اس کو منع کر دیا جاتا تھا کہ تم اس مارکیٹ میں اپنا بزنس نہیں کر سکتے۔ پہلے اسلام سے پہلے عربوں میں انویسٹمنٹ کا تصور نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹمنٹ کا تصور دیا کہ ایک انویسٹمنٹ ہے مال کا، دو آدمی مل کر اپنا مال لگائیں، پارٹنرشپ کریں، جس کو ہماری فقہ کے اصطلاح میں شرکت کہتے ہیں۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور فرمایا کہ جب دو آدمی پارٹنرشپ کرتا ہے تو اس میں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے مالی کامیابی ہوتی ہے، معیشت بڑھتی ہے۔ اور دوسرے آپ نے پارٹنرشپ کی تعلیم دی کہ ایک آدمی کی مہارت اور دوسرے آدمی کی دولت، جس کو ہمارے فقہا کی اصطلاح میں مزاربت کہتے ہیں۔ آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ پیسہ نہیں ہے، آپ کے بھائی کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ دونوں مل کر کام نہیں کریں گے تو نہ ان کا تجربہ کام آئے گا، نہ آپ کا پیسہ کام آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس سرمایہ ہو وہ اپنا سرمایہ اپنے تجربہ کار ساتھی کو دے، ان کی مہارت اور ان کی دولت اور جو نفع اس کو آپس میں تقسیم کرنا۔ حضور نے معیشت کو ترقی دینے کے طریقے سکھائے۔ مدینہ منورہ میں جو انصار تھے وہ عام طور پر ایگریکلچر سے وابستہ تھے، کاشتکاری سے وابستہ تھے، چونکہ مدینے کی زمین جو تھی وہ ایگریکلچر لینڈ تھی، کھجور بھی ہوتا تھا اور بعض دوسری پیداوار بھی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی حوصلہ افزائی کی، آپ نے بہت سے کنویں کھدوائے، کیونکہ وہاں ایک بڑا مسئلہ آبپاشی کا تھا۔ کنویں کھدوانے کی فضیلت بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ کسی زمین کو پڑتی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اگر آپ نے زمین کو پڑتی چھوڑ دیا تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے، سماج کا نقصان ہے۔ اگر اس میں پیداوار ہوتی تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا اور بالواسطہ سماج کو بھی فائدہ ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا، دیکھیے کتنی کیسی پیاری بات حضور نے فرمائی، اگر تم کوئی درخت لگاؤ گے اور اس کے پھل میں سے کوئی راستے سے گزرنے والا کھا لے، کوئی جانور کھا لے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔
اور اگر تم نے کوئی پودا لگایا، کھیتی لگائی، دھان لگایا، گیہوں لگایا، تم نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو اٹھایا ہی، لیکن اگر جانوروں نے اس میں سے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور اتنی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج کل لوگ ماحولیات کی بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ پولیوشن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر تم کو یقین ہو کہ آج قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، تو تم شام ہونے اور قیامت کے آنے سے پہلے اس پودے کو لگا دو۔ اتنی آپ نے درخت لگانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس وقت معیشت کے، کمانے کے جتنے وسائل تھے، آپ نے ان سب کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے مصافحہ کیا آپ سے۔ ان کا ہاتھ بہت ہی کھردرا تھا، سخت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک صحابہ کہتے ہیں کہ ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا ہاتھ نرم ہو، سخت ہاتھ کی کھردراہٹ اس کو اور زیادہ محسوس ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، پانی کھینچتا ہوں، اسی سے اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سیرت میں حضور نے ان کے سوا کسی کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا۔ ایک مزدور جو حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جس کے ہاتھ سخت ہو گئے، حضور نے ان کو اتنی عزت دی کہ آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اور آج کل مسلمانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ کام ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، نوجوان وہ بے روزگار ہے۔ ایک تصور یہ ہو گیا ہے کہ یہ کام کیسے کریں، وہ کام کیسے کریں۔ یہ بے روزگاری اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جمعہ کا بیان کرتے ہوئے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ آپ جانتے ہیں جمعہ کا دن دعاؤں کا دن ہے، جمعہ کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو جمعہ کی تو بیٹھ جاؤ تسبیح پڑھتے رہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پڑھ لیا آپ نے، اب زمین میں پھیل جائیے، کاروبار میں جائیے، منڈیوں میں جائیے، اللہ کی روزی کو تلاش کیجیے، محنت کیجیے۔ یہ مزاج ہمیں مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، دو چیزوں پر مسلمانوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ایک رجحان ہے پرائیویٹیشن کا، جو سرکاری ملازمتیں ہیں وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسرے یہ دور مشنریز کا دور ہے، جس کام کو پہلے 10 آدمی مل کر کرتے تھے، 25 آدمی مل کر کرتے تھے، اب ایک آدمی کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ صرف ٹکٹ بنانے کے لیے، منی آرڈر لکھنے کے لیے کئی لوگ ہوتے تھے۔ آج آپ دیکھیں ایک کمپیوٹر 50 آدمی کا کام کرتا ہے۔ یعنی مشینوں نے افرادی وسائل، ہیومن ریسورسز کی ضرورت کو کم کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، دو چیزوں کی طرف آپ توجہ کیجیے۔ ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ، ہنر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند کرتے ہیں جو ہنر سے واقف ہو، جو ٹیکنالوجی سے واقف ہو۔ تو اپنے اندر آج کل گورنمنٹ بھی اس پر بہت زور دے رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا جو ہندوستان سے آگے بڑھا وہ اسی لیے کہ ہمارے یہاں انجینئر پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی، اور چائنا نے میکینکس پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دی، کیونکہ ایک انجینئر کے تحت 20 ورکر کام کرتے ہیں، ان پر انہوں نے توجہ دی۔
اور اس طرح وہ یورپ میں اور عالم عرب میں چھا گئے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے نوجوان نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس میں کامیاب آگے تک نہیں بڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کو بند نہیں کیا ہے۔ آپ اچھا ہنر سیکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے اور کسی کمپنی میں ایک انجینئر کی حیثیت سے جتنا کماتے، اس سے زیادہ آپ ایک ہنرمند کی حیثیت سے کما سکتے۔ اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت۔ آج کل عورتوں کے لیے بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت سے کورسز آ رہے ہیں، ووکیشنل کورسز آ رہے ہیں کہ ہماری عورتیں عزت و وقار کے ساتھ روزی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کا ہم لوگوں نے ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں بٹھا دیا ہے۔ جھگڑے جو ہوتے ہیں گھروں میں وہ اسی لیے، جب آدمی کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ یا تو شکوہ شکایت کرے گا یا لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسلام کے دائرے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر، وہ اپنے شوہر پر صدقہ کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ تو شوہر کو نہیں دیا سکتے لیکن صدقہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنے شوہر پر صدقہ کروں تو کیا مجھے ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا دوہرا ثواب ہوگا، ایک تو صدقے کا اور ایک رشتے کے لحاظ کا۔ تو عورتیں اتنی اکثر ان کو چاقو بنانے کا فن آتا تھا۔ عورتیں اسکل ڈیولپمنٹ میں اتنی آگے تھی کہ وہ پورے گھر کی کفالت کر لیتی تھی اور ان کی دولت اپنے شوہر کی دولت سے بڑی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس پر توجہ دیجیے۔ میں بستی کے بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں سروے کیا گیا ہے، ہماری آبادی کا پرسنٹیج تو 15-16% ہے، ہم لوگ 20% کہتے ہیں، لیکن گداگری میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 40% ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑھ کر۔ لیکن آج ہمارے یہاں دینے والے ہاتھ کم ہو گئے اور لینے والے ہاتھ بڑھ گئے۔ تو ہم معاشی ترقی کے لیے تعلیم تو سب سے بنیاد ہے، لیکن آج کی دنیا میں اگر ہم کوئی نوجوان تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکا تو اس کے لیے راستے بند نہیں ہیں۔ اس کے لیے بہت سے ایسے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ماہرین سے مشورہ کریں، ان کی گائیڈنس میں اپنا زندگی کا سفر متعین کریں، انشاءاللہ وہ معاشی اعتبار سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے تجارت اور بزنس۔ تجارت کے لیے آپ کو کسی سفارش اور پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ساتھ برکت رکھی ہے۔ حضور خود تاجر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، جن کی کریڈٹ پر لوگ شام سے اور یمن سے مال حاصل کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں مصروف رہنے کی وجہ سے کوئی بڑا بزنس نہیں کر سکے، لیکن چھوٹا موٹا بزنس وہ بھی کرتے تھے۔ اور مکے سے آنے والے جو مہاجرین تھے، جو بالکل لٹے پٹے تھے، جن کے پاس کھانے کی پلیٹ تک نہیں تھی، اس تجارت کی برکت سے مدینے کی معیشت جس پر یہود چھائے ہوئے تھے، مکے سے آنے والے مہاجر مسلمان چھا گئے۔ پوری معیشت کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کوئی بھی تجارت آپ کریں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، میں آپ کو مثال دوں گا، میرا گجرات کا سفر بہت ہوتا ہے اور بہت سے وہاں کے طلبہ بھی ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ آپ گجرات میں دیکھیں، پورے ملک کے مسلمانوں میں مالی اعتبار سے سب سے خوشحال زندگی گجرات کا مسلمان گزارتا ہے، اور پورے ملک کے دینی اداروں اور کاموں کا تعاون بھی گجرات کرتا ہے۔ بمبئی سے جو لوگ چندہ لاتے ہیں وہ بھی اصل میں گجراتی مسلمان ہی ہیں جو وہاں تجارت میں بہت فائق ہیں۔ آپ ان کے یہاں دیکھیے، ہر آدمی تاجر ہے۔ مدرسے کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی بزنس کرتے ہیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی معاشی حالت بہت اچھی ہے۔ تو آپ سرکاری ملازمت کی کوشش ضرور کیجیے، لیکن اس کے غم میں اتنا نہ روئیے کہ آپ کے آنسو خشک ہو جائیں۔ آپ تجارت کا، بزنس کا راستہ اختیار کیجیے جس میں آپ کسی دوسرے کے محتاج نہیں۔ آپ کے اس موضوع کے حوالے سے میں نے 2-3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پھر دوہرا دوں۔ ایک تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف و انتشار کا سبب نہیں بنائیں۔ اور دوسرے جو ہمارے ہمسایہ غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات استوار کیجیے، بہتر سلوک کیجیے، بہتر اخلاق ان کے ساتھ برتیں۔ اور تیسرے تعلیمی ادارے قائم کیجیے، دینی تعلیم کے ادارے بھی اور عصری تعلیم کے ادارے بھی، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے۔ اور آج کے حالات میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں کا قائم کرنا بہت اہم ہے۔ اور چوتھی بات میں نے یہ کی کہ بے روزگاری سے اپنے آپ کو بچائیے، محنت مزدوری سے نہ شرمائیے۔ ہم تو فلاں صاحب کے اولاد ہیں، ہمارے والد سید صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، چودھری صاحب تھے۔ محنت مزدوری کرنا شرم کی بات نہیں ہے، بے روزگار ہو کر بیٹھ جانا شرم کی بات ہے، اور اس سے خاندان میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو تجارت کی طرف اور ہنر کی طرف توجہ دیجیے، انشاءاللہ اس سے ایک معاشی انقلاب ہمارے سماج میں آ سکتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس جلسے کے منتظمین کا کہ یہ علاقہ جہاں میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج مجھے یہاں آنے کا موقع ملا، اور بہت سے ان دوستوں سے اور بزرگوں سے ملاقات کا موقع ملا کہ جن کی یادیں آہستہ آہستہ صفحہ دل سے محو ہو رہی تھی، ذہن سے مٹ رہی تھی، یا ایسا لگتا تھا کہ کیسے ان سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع عطا فرمایا۔ آپ کا یہ سرزمین علم کی سرزمین ہے، آپ کی یہ سرزمین ادب کی سرزمین ہے، آپ کی یہ سرزمین دینی غیرت و حمیت کی سرزمین ہے، آپ کی یہ سرزمین عقل و شعور کی سرزمین ہے۔ آپ اس سرزمین کے آبرو کو قائم رکھیے اور اپنی نئی نسلوں تک اس پیغام اور اس روایت کو پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف